أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن کریم کا موضوع بتایا تھا دعوت اللہ، جس کا مقصد اثبات التوحید یا العبادت المخلصہ للہ وحدہ ہے، اور اس میں ہر طرح شرک کی نفی ہے. قرآن کریم کا ماحول عرض کیا تھا، اور قرآن کریم کے زمانے میں یعنی نزول کے وقت میں مخاطبین 4 قسم کے تھے. مکہ مکرمہ اور اطراف کے مشرکین، اہل کتاب جن کی 2 جماعتیں تھیں، یہود اور نصارہ، صابئی اور مجوس. مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد وہاں منافقین بھی پیدا ہوئے. قرآن کریم جا بجا ان سے بھی تعرض کرتا ہے. شرک کے وجوہات بیان کیے تھے کہ وہ 2 ہیں: الجہل بالمسائل الشرعیہ اور التجاوز عن الحد الشرعی فی العقیدہ او فی المحبہ. شرک کی 2 بڑی قسمیں اعتقادی و فعلی بتائی. اعتقادی کی 4 قسمیں: فی الدعاء، فی العلم، فی التصرف، فی العبادہ. اور فعلی کے لیے کہا کہ وہ متنوع ہے. اور مشرکین کے بھی 4 طبقے تھے: بالکواکب، بالملائک، بالجن، بالعباد الصالحین. قرآن کریم سیکھنے کے لیے اور اس کے اعلیٰ سمجھنے کے لیے سورت کو 5 مرحلوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے. پہلے دعویٰ ہوتا ہے جسے عنوان، موضوع، مقصد بھی کہتے ہیں. پھر اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا میزان ہوتا ہے، اور پھر اس کا امتیاز اور ماقبل کے ساتھ ربط. فاتحہ کا عرض کیا کہ اس کے اسامی بکثرت ہے، دلالت کرتے ہیں عظمت پر، جامعیت پر. اور سورت بظاہر مختصر ہے مگر علوم قرآن 10 کے 10 پر مشتمل ہے. ایک اور تقسیم بھی عرض کی تھی: خالقیت، ربوبیت، شہنشائیت اور وقوع قیامت. یہ بھی بتایا کہ ہر موضوع ہم سے شروع ہے. فاتحہ سے خالقیت تو مائدہ کے اخیر تک، انعام سے ربوبیت تو اسراء کے اخیر تک، اور اثرات اور برکات دینے والا اللہ ہے، کہف کے سے لے کر آخر احزاب تک. سبا و فاتر وقوع قیامت پر ہے، آخر قرآن تک. تقسیمات اور بھی ہے، لیکن یہ زیادہ نافع اور طالب علم کے سمجھنے کے اقرب ہے. سورہ فاتحہ پر کلام کیا اور اس کے مسائل و احکام بتا دیے کہ اس سورت کا دعویٰ یا تو الحمدللہ ہے اور بقیہ تکملہ و تتمہ ہے، اور یا اس کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. ما قبل کی 3 آیت تمہید و تنویر دعویٰ ہے، ما بعد تتمہ ہے، جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے: دعا، تعین مسلک، موافقین اور مغضوبین یعنی منحرفین اور ان کی سزا. یا سورت کا دعویٰ اہدنا الصراط المستقیم ہے اور ما قبل تمہید ہے، اور وہ ارکان ہے اس بات دعویٰ کے، اور ما بعد میں تتمہ ہے، اور وہ تکملہ ہے جو 3 چیزوں پر مشتمل ہے.
یعنی اللہ سے استقامت اور دعا، اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کا توسل، اس سے مراد ہے انقیاد اور اتباع۔ وہ توسل جو اختلافی ہے بین العلماء وہ مراد نہیں ہے۔ اور پھر منعومین اور منحرفین کے مدح اور ذم پر مشتمل ہے سورت۔ سورت میں رب العالمین کی الوہیت کا تعارف ہے، اس لیے ابتدائی 5 اسامی ظاہراً اور 5 مضمراً پر مشتمل ہے۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، یہ ظاہراً ہے۔ معبود، مستعان، ہادی، منعم اور مضل، یہ مضمراً ہے۔ سورت کا امتیاز ہے کہ اس کی ابتدا ہی الوہیت اور اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورت اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ہی وقوع قیامت ہے۔ سورت میں تعبد و استعانت ایک ہی جگہ ہے، یہ امتیاز کی دلیل ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں بنیادی طور پر تعین مسلک اور تصدیق مشرب کی دعا کی گئی۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں انعام یافتگان کی طرف ایک جامع تعرض ہے، اور سورت ممتاز ہے کہ دنیا کے کفر کو 2 پر تقسیم کیا ہے، یا عملی بغاوت یا اعتقادی بغاوت۔ ایک کو مغضوبین کہا، دوسرے کو ضالین کہا۔ بقیہ قرآن اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اول ما نزل کاملۃ، اول ما نزل کاملۃ۔ اور سورت بقرہ گو نزول میں 87 ہے، اس سے پہلے 86 صورتیں نازل ہوئی ہے، اور وہ سب کے سب مکی ہے۔ اور 87 سورت بقرہ ہے، لیکن یہ مدینہ منورہ میں اول ما نزلت ہے۔ پوری کی پوری ضروری نہیں ہے، جتنا اللہ نے چاہا اور اس کی حکمت متقاضی تھی۔ البتہ سورت کو مدنی سورتوں میں شمار کیا گیا، اور سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ کی ان سورتوں میں سے ہیں جو پوری کی پوری نازل ہوئی ابتدا میں، یعنی 5ویں نمبر پہ، اور بقرہ مدینہ منورہ کے اول ما نزل ہے۔ یہ مناسبت بین السورتین ہے۔ وہ جامع ترین سورتوں میں صرف 7 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ بے تفصیل صورت ہے جو 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر قرآن کے مضامین کو سمیٹ لے تو فاتحہ بن جائے، اور اس کو پھیلا دے تو بقرہ بن جائے۔ یہ ارتباط ثانی ہے۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالی کے نام سے ہے جس کا کنہا نامعلوم ہے، اور اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے جن کے وضعی معنی نامعلوم ہے، الف لام میم۔ سورہ فاتحہ مصدر ہے اللہ کے حمد و شکر سے، الحمدللہ۔ حمد کا پورا مظہر قرآن کریم ہے، اور وہ ہے ذالک الکتاب۔ اللہ تعالیٰ کے حمد اور شکر کا عظیم سرمایہ دیکھنا ہو تو ذالک الکتاب، اس قرآن کو پڑھو اور اس کو سمجھو۔ اس صورت میں ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے ہیں کائنات کے۔ جس طرح اللہ تعالی پالنے میں رزاق ہے، روزی رساں ہے، اس طرح اللہ تعالی نے روحانی ہدایت اور ارشاد کے ذریعے
پالنے کا جو نظام بنایا ہے اس کے لیے قرآن شریف کو ہدایت کا گنجینہ بنایا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یوں سمجھ لیں کہ رب العالمین میں عام طور پر ظاہری چیز ہے کہ وہ روزی دیتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ صحت دیتا ہے، وہ ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کانوں کو مختلف صلاحیتیں دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کرشمہ ہے. وہ خدا کی ربوبیت کا عظیم کرشمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آؤ یہ قرآن دیکھو اور اس کو پڑھو کہ اس میں ہدایت اور ارشاد کا کتنا بڑا سامان ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کے اندر بھی مستقل الرحمن الرحیم پھیلایا گیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ فاتحہ کے اندر الرحمن الرحیم کے اسماء و صفات ہے اور بقرہ کے اندر اسماء و صفات کے مظاہر ہے. جس طرح سورہ فاتحہ میں مجمل ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے روز جزا کے، ریا فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت کا یقین کرنا پڑے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. ما قبل کی صورت میں عبادت اور استعانت مذکور ہے. اس صورت میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین عبادت میں تفصیل آ گئی. اس صورت میں صرف اتنا فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، جم کے رہو اور نمازیں پڑھو. ان اللہ مع الصابرین. اور اس میں تفصیل فرمائی ہے. اس صورت میں اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگی گئی، خدایا سیدھا راستہ نصیب فرمائے. اس صورت میں فرمایا ذالک الکتاب، وہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے، اس کے ذریعے ہی تم سیدھے راستے پر چلو گے. چنانچہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اس کو تھام لیا وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ دور جا کے گرا. اس صورت میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگا گیا جنہوں نے خدا سے انعام لیا ہے، جو انعام یافتگان ہے. اس صورت میں انعام یافتگان کے نام بڑھا دیے. اولئک علی ھدی من ربہم، آگے چل کر فرمایا وہ اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم المفلحون. جن کو یہاں انعام یافتہ کہا ہے منعمون، ان کو آگے مفلحون اور مہتدون کے نام سے یاد فرمایا. اس کو کہتے ہیں مضمون بترقی. سورہ فاتحہ میں دو گروہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، مغضوبی یہود اور ضالین نصارا. اس صورت کے اندر بھی دو فرقوں کا تفصیلی رد ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. یہ تو کافرین ہو گئے. اور ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، منافقین. اور دونوں کو اکٹھے کر کے آخر میں کہا فانصرنا علی القوم الکافرین، ان سب کافروں پر اے اللہ ہماری مدد نصرت فرما. لفظ بلفظ حرف بحرف بقرہ تفصیل ہے اور سورہ فاتحہ اجمال ہے.
جسے آپ کہتے ہیں شرح بعد المتن، تفصیل بعد الاجمال مختصر المعانی میں ہے، تفصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس ہوتی ہے، دل میں بیٹھنے والی ہوتی ہے۔ سورت کا نام بقرہ ہے کیونکہ چند رکوع کے بعد اس میں ایک تفصیلی قصہ ہے جس میں بقرہ کا بیان ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بیل پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع صغیر میں روایت ہے اور شرح وقایہ وغیرہ میں ہے، والجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلی میں جب قحط سالی ہوتی تھی تو لوگ گائے کی دم کے ساتھ خشک گھاس باندھ لیتے تھے اور اسے آگ لگا لیتے تھے، اور پھر جب گائے کی دم جلتی تھی اور وہ بدکتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اور اس پیارے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اب اللہ بارش برسائے گا۔ ایک موحد شاعر نے ان کا رد کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے، اتجعل البیقور وسیلۃ بین اللہ و بین خلقہ، اس گائے بیچاری کو خدا کے لیے ذریعہ بناتے ہو بارش برسانے کا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ خدا تعالیٰ گائے بھینس اور بکروں والا نہیں ہے، خدا تعالیٰ اپنے مخلوق پر احسان کرنے والا ہے۔ شاید اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک تفصیلی صورت قرآن کریم میں نازل فرمائی اور اس میں گائے کے ذبح کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو، مشکلات حل ہو جائے گی، قربانی قبول ہو جائے گی، پیچیدگیاں ختم ہو جائے گی، عذاب ٹل جائے گا۔ یہ ایک الہی دستور ہے کہ جب ایک حلال جانور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو اس کی طرف سے احسان اور مہربانی کے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے یہاں ہندوستان میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا رام چندر۔ وہ ایک عورت سیتا پر عاشق ہوا، بڑی آگے پیچھے سے دوڑی لگائی، لیکن سیتا چیتی تھی، صرف سیتی نہیں تھی، چیتی تھی، اور وہ چت نہ لیٹی اور سخت ہوتی گئی تو دو کبازوں نے لکھا ہے نا، فلاں تعویذ فلاں عمل، جنید بنگالی یہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، سنگ دل محبوب تمہارے پیروں میں آ جائے۔ جب خدائی محبت کم ہو تو مخلوق کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تفسیر قرطبی میں ہے، ایک دن زلیخا سے پوچھا، یا تو میرے پیچھے گلے کوچوں میں دوڑتی تھی اور قمیص پاڑ رہی تھی، یا میں بیٹھا رہتا ہوں پوچھتی نہیں؟ تو زلیخا نے کہا، اس وقت خدا کی محبت نصیب نہیں ہوئی تھی، حضرت والا کی برکت سے جو خدائی محبت نصیب ہوئی اور خود بخود کم ہو گئی۔ محبت جو ان کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ وے رکا عاشق شاہوں میں نمو میں نشان، زیدہ سے کڑما لک خاک دبر بیابر، زیدہ سے رکا عاشق شاہوں میں نمو میں نشان،
زیدہ سے کمال کا سرا ڈیرا. استغفر اللہ واتوب الیہ. مجازی عشق کیا ہے؟ میرا مکر و خداع و دھوکہ ہے. اور شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بغداد میں کات سالی پڑ گئی تو لوگ اپنی اپنی محبوبوں کو معشوقوں کو بھول گئے. کھانا پینا جب زیادہ ہو جائے تو عشق شروع ہو جاتا ہے. کھانا پینا کنٹرول کر لے آدمی کنٹرول ہو جائے. تو رام چندر نے سیتا کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی لیکن وہ ناکام ہو گئی. اس کو پتہ چلا کہ ایران میں اس زمانے میں ایران کا نام تھا فارس. فارس کے اندر ایک مولوی ہے عامل ہے اور اس کا نام زرتشت ہے. اس کو زرداش بھی کہتے تھے. ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی پیغمبر ہے. وہ ایک تعویذ دیتے ہیں اور سنگ دل محبوبہ خود بخود پیروں میں آ جائے گی اور سیتی جو ہے نا وہ چیتی بن جائے گی. چنانچہ رام چندر ایران چلا گیا اور زرداش سے ملاقات کی. اس نے کہا میں ایسا تعویذ نہیں دیتا ہوں, میرے شاگرد ہونا پڑے گا. اس نے کہا حاضر بے ہندوستان سے آئے اس لیے. زردشت کے پاس ایک کتاب تھی, اس کا نام تھا دساتیر, اور وہ 15 پاروں کی تھی اور ایک ایک جز کو کہتے تھے دستور. وہ کتاب موجود ہے ہمارے کتب خانے میں بھی ہے. رام چندر نے اس کا پہلا پارا اس سے پڑھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج ہے, برج سور, اس کی شکل بیل کی طرح ہے. جب زمین پر گائے اور بیل کے ساتھ احسان کیا جائے اور ان کو نہ کاٹا جائے تو آدمی کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے اور وہ ترقی کرتا ہے, خوشی مناتا ہے. بس یہ ایک سبق تھا جو زرتشت نے رام چندر کو پڑھایا. وہ واپس آیا. اس سبق کا اور کارنامہ تو چھوڑو, جس کے لیے گیا تھا وہ کام ہی نہیں ہوا. سیتی نہیں ملی اس کو آخر تک. ایسی نر اور غیرتی عورتیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں. مرزا غلام احمد نے پیشنگوئی کی تھی کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی, اور پوری انگریزی گورنمنٹ ساتھ تھی, لیکن محمدی بیگم وہ نکاح میں نہیں آئی. اور اللہ رب العالمین نے اس مسلمان غیرتی عورت کو اس کذاب سے بچایا. امام الحسن مولانا انور شاہ کبھی کبھی کہتے تھے اس بی بی صاحبہ کو میں دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ سے سلام پیش کرتا, جس کی استقامت نے پوری امت کو بچایا. خاتون صنف نازک ہے, بہت کمزور ہے, اور قدرتی طور پر خاتون کے لوگ بھی کمزور ہوتے ہیں, الا خدا جس کا ساتھ دے اور اس کی حفاظت و نصرت فرمائے. ابھی چند سال پہلے ایک خاتون نے محترم و مکرم مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم اور مغفور کو خط لکھا